وہاکذا اے مثل اعتبارات الاثبات اعتبارات النفی. یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح مثبت جملوں میں آپ مخاطب کے اعتبار سے کلام کو لاتے ہیں، اگر مخاطب خالی الذہن ہے تو بغیر تاکید کے لائیں گے، متردد ہے تو ایک تاکید کے ذریعے تقویت پہنچائیں گے، منکر ہے تو تاکید وجوبی طور پر لائیں گے. تو کرا یہ ساری چیزیں منفی جملوں میں بھی ہوں گی. اگر منفی جملے آپ پیش کر رہے ہیں اور مخاطب خالی الذہن ہے تو بغیر تاکید کے لائیں گے، متردد ہے تو تقویت پہنچائیں گے ایک تاکید کے ذریعے، منکر ہے تو تاکید لانا واجب ہوگا. تو صرف اس بات میں نہیں بلکہ منفی میں بھی یہ ساری چیزیں جاری ہوں گی. اگر اسی طرح مثل اعتبارات الاثبات، اس بات کے خصوصیات کی طرح نفی کے بھی خصوصیات ہیں. اسی طرح من التجرید عن المؤکدات، یعنی تاکیدات سے خالی ہونا ابتدائی میں، وتقویتہ بمؤکد استحسانا فی الطلب، اور مؤکد کے ذریعے تقویت پہنچانا استحسانا طلبی میں، ووجوب التاکید بحسب الانکار، اور تاکید کا واجب ہونا انکار کے اعتبار سے انکاری میں. مثال بھی دے رہے ہیں کہ تقول لخالی الذہن، خالی الذہن اگر مخاطب ہے تو اس کے سامنے آپ کہیں گے ما زید قائم، بغیر تاکید کے. کیا کہیں گے؟ لیسا زید قائما. وللطالب المتردد، اور اگر طلبگار ہے متردد ہے تو وہاں بغیر تاکید کے نہیں بلکہ ایک تاکید لانا مستحسن ہے. جیسے ما زید بقائم، یہ با زائدہ جو ہوتا ہے جملہ منفی میں وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تاکید کا کام کرتا ہے، یہ با تاکید کے لیے ہے. وللمنکر، اور منکر کے لیے کہیں گے آپ واللہ ما زید بقائم، قسم کے ذریعے بھی تاکید ہو گئی اور با کے ذریعے بھی تاکید ہو گئی. وعلی ھذا القیاس، اسی طرح آپ قیاس کرتے رہے. اب یہاں سے آپ جو جملہ استعمال کریں گے کلام، تو اس میں ایک مسند ہوتا ہے، ایک مسند الیہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مسند مسند الیہ کے درمیان اسناد ہوتی ہے، تبھی تو یہ دونوں مسند مسند الیہ بنتے ہیں. اس اسناد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اسناد کبھی حقیقت عقلیہ ہوتی ہے اور کبھی مجاز عقلی. حقیقت عقلی مجاز عقلی کہہ رہے ہیں. حقیقت عقلی اور مجاز عقلی اس کو کہیں گے کہ نسبت کا اسناد جو ہوا ہے ایک شے کی دوسری چیز کی طرف جو اسناد ہوئی ہے، اگر اس کا ادراک آپ کو عقل کے ذریعے ہوتا ہے. کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ عقل کے. سمجھ گئے؟ تو اس کو کہیں گے اسناد عقلی. اب اگر حقیقت ہے تو وہ اسناد حقیقت عقلیہ ہے، اور اگر مجاز ہے تو وہ اسناد مجاز عقلی کہلائے گی. اور اگر یہ اسناد کا ادراک آپ کو عقل کے ذریعے نہیں بلکہ لغت کے حساب سے ہو رہا ہے، اس میں لغت کا بھی دخل ہے، تو اس کو پھر حقیقت عقلی یا مجاز عقلی نہیں کہتے ہیں. حقیقت عقلی مجاز عقلی اسی اسناد کو کہیں گے کہ جس میں لغت کا دخل نہ ہو، خالی عقل کا دخل ہو. اس کی دو قسم بتایا، حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی. کیا ہے یہ؟ اچھی ہے. حقیقت عقلیہ کس کو کہیں گے؟ فعل یا معنی فعل. معنی فعل میں مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول جو مشتقات کے صیغے آتے ہیں،
ان کو معنی، چونکہ یہ فعل پر دلالت کرتے ہیں تضمنی طور پر. تضمنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فعل کا موضوع لہو جو اصطلاحی فعل ہے نحویوں کے یہاں، وہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا اور زمانے کے ساتھ مقترن ہونا، یہ دونوں ملا کے تب ہے فعل کا موضوع لہو. اور جو معنی فعل ہے مصدر، صفت مشبہ وغیرہ، تو یہ صرف معنی مستقل بالمفہوم پر دلالت کرتے ہیں، زمانہ وہاں نہیں ہوتا. تو گویا کہ فعل کے موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے ان کی، فعل کے موضوع لہو کے جز پر. تو کسی بھی لفظ کی دلالت اگر موضوع لہو پر نہ ہو، موضوع لہو کے جز پر ہو، تو یہ دلالت تضمنی کہلاتی ہے. تو یہ سب جو معنی فعل جن کو کہتے ہیں، تو ان کی دلالت فعل پر تضمناً ہوتی ہے، بالمطابقت نہیں ہوتی ہے. تو خیر یہ فعل ہو یا معنی فعل ہو، وہ فعل معنی فعل جس کے لیے ہے، وہ فعل جس کے لیے ہے، جس سے اس کا صدور ہوتا ہے، اگر ادھر ہی اس کی نسبت ہے تو اس کو کہیں گے حقیقت عقلیہ. کیا کہیں گے؟ مثلا پیدا کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، گھاس وغیرہ اگانا، سبزہ اگانا، یہ اللہ کا فعل ہے. تو اب یہ سارے افعال کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو حقیقت کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کر کے غیر اللہ کی طرف کر دیں تو یہ مجاز کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مجاز. اب حقیقت و مجاز یہ وہابی سمجھیں گے نہیں، فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. کیا لگا دیں گے؟ ہاں، کسی مناسبت کی وجہ سے جس کے لیے فعل ہے ادھر نہ نسبت کر کے دوسری کی طرف بھی کی جاتی ہے. اور اس طرح کی چیزیں خود قرآن سے ثابت ہے. کہاں سے؟ ہاں. تو بہرحال ابھی آپ کو یہ سمجھنا حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی. تو جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے ادھر ہی اگر نسبت کر دیے تو وہ حقیقت عقلیہ ہے، ادھر نہ کر کے دوسری کی طرف کر دیے تو، مثلا سبزہ اگانا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہ کر کے بارش کی طرف نسبت کر دیا کہ بارش نے سبزہ اگایا، تو یہ مجاز کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ شرک نہیں کہلائے گا. سمجھ میں آئی؟ ہاں. دیکھیے، ثم الاسناد مطلقاً، پھر اسناد مطلقاً، خواہ وہ اسناد خبری والی ہو یا انشائی والی ہو. سمجھ گئے؟ مطلقاً اسناد سواء کانا انشائیاً او اخباریاً، خواہ انشاء والی اسناد ہو یا اخباری. من ہو حقیقت عقلیت، ان میں سے ایک حقیقت عقلیہ ہے، اور آگے ہے مجاز. حقیقت عقلیت اما مجاز یا مجاز. ہونا یہ چاہیے تھا اما مجاز، حقیقت عقلیت و مجاز، یہ کہا. اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اسناد خواہ وہ انشائی ہو یا خبری، یا تو حقیقت عقلیہ ہوگی یا مجاز ہوگی. اس طرح نہیں کہا جانا. اس طرح کیوں نہیں کہا؟ کہ اس طرح کہنے کا مطلب ہوتا ہے منحصر ہونا. اگر یہ کہتا کہ اسناد یا تو حقیقت عقلیہ ہوگی یا مجاز عقلی ہوگی، تو یہ ہوتا ہے انحصار. کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے لازم یہ آتا کہ اسناد حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلیہ ہی میں منحصر ہے، یہ لازم آتا. اور مصنف کی رائے یہ ہے کہ انہی دونوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ایک قسم وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جس اسناد کو نہ تو حقیقت کہہ سکتے ہیں اور نہ تو مجاز کہہ سکتے ہیں. مثال الحیوان جنس، الانسان نوع، تو یہ سب کو نہ تو حقیقت کہیں گے نہ تو
مجاز کہیں گے، چونکہ اس میں یہ گنجائش ہے ہی نہیں ہے کہ یہاں غیر کی طرف کریں۔ جہاں یہ گنجائش ہوتی ہے وہیں حقیقت و مجاز ہوتا ہے، ادھر کرنے کے بجائے ادھر کر دیا تو مجاز کہلائے گا، اور ادھر ہی کیا تو حقیقت کہلائے گا۔ یہاں ایسی گنجائش ہے یہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ کہ یہ حقیقت و مجاز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر اما حقیقتن و اما مجازن کہتے تو پھر لازم آتا کہ اسناد انہی دونوں قسموں میں منحصر ہے، اور مصنف کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں منحصر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سکا کے صاحب کے یہاں منحصر ہے، سکا کے صاحب کے یہاں منحصر ہے۔ تو وہی سوال ہوا کہ اما حقیقتن و اما مجازن کیوں نہیں کہا، تو اس کا جواب کرب لم یقل اما حقیقتن و اما مجازن، مصنف نے اما حقیقتن اور اما مجازن نہیں کہا، کیوں؟ کلینا بعض الاسناد عندہ لیسا بحقیقتن، اس لیے کہ بعض اسناد ان کے یہاں نہ تو حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے، جیسے الحیوان جسم والانسان حیوان یا نوع وغیرہ۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب سنیے، یہاں حقیقت اور مجاز کو اسناد کی صفت قرار دیا ہے۔ کس کی؟ کلام کی صفت نہیں قرار دیا ہے، جبکہ گفتگو لفظ کے احوال کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ تو اسناد کی صفت قرار دے رہے ہیں آپ، کلام کی کیوں نہیں قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کلام کی صفت تو ہے مگر ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہونا اور مجاز ہونا یہ دراصل اسناد ہی کی صفت ہے، اور اسناد کے وسیلے سے یہ کلام کی صفت ہے۔ چونکہ یہ اسناد کلام میں ہوتی ہے تو اسی اسناد کے وسیلے سے کلام کی صفت ہے، لیکن دراصل یہ اسناد کی صفت ہے، اس لیے اسناد کی صفت انہوں نے قرار دیا۔ کلام کی ہے مگر ڈائریکٹ نہیں بلکہ بالواسطہ ہے۔ وَجَعَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ صِفَتَيِ الْإِسْنَادِ، مصنف نے حقیقت و مجاز کو اسناد کی صفت قرار دیا، دون الکلام، کلام کی نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ اتصاف الکلام بہما، اس لیے کہ کلام کا حقیقت و مجاز سے متصف ہونا انما ہوا باعتبار الاسناد، وہ اسناد کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ حقیقت۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ حقیقت و مجاز کی بحث کو یہاں علم المعانی میں لایا، وہ علم بیان میں کیوں نہیں پیش کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بالواسطہ ہی صحیح، لیکن یہ لفظ کے احوال ہے۔ کس کے ہیں؟ لفظ کے احوال سے گفتگو علم معانی میں ہوتی ہے، نہ کہ علم بیان میں۔ کہ وَأَوْرَدَهُمَا فِي عِلْمِ الْمَعَانِ، اور ان حقیقت و مجاز کو علم معانی میں مصنف نے پیش کیا، اس کیوں؟ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ، اس لیے کہ لفظ کے احوال میں سے ہے، اور لفظ کے احوال ہی علم معانی میں بیان ہوتے ہیں۔ فَيَدْخُلَانِ فِي عِلْمِ الْمَعَانِ، تو یہ علم معانی ہی میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں سے تعریف کر رہے ہیں حقیقت عقلیہ کی، جو آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ فعل یا معنی فعل جن کے لیے ہے اسی طرف نسبت کرنا یہ حقیقت ہے۔ مثلا معروف ہے تو معروف میں فاعل کی طرف نسبت کرنا پڑے گا تو حقیقت کہلائے گا، مجہول میں مفعول کی طرف کرنا پڑے گا تو حقیقت کہلائے گا۔ معروف میں مفعول کی طرف کر دیں اور مجہول میں فاعل کی طرف کر دیں تو یہ مجاز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، فعل ہے اللہ تعالیٰ کا، نسبت کر دے غیر اللہ کی طرف تو یہ مجاز ہو جائے گا۔ مومن ہے تو مجاز کہلائے گا، مومن ہے تو ہاں۔ دیکھیے وہی الحقیقت العقلیہ، حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسناد الفعل او معناہ، فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا ہے۔ معنی فعل کون ہے؟ کالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و صفت المشبہۃ و اسم التفضیل و الظرف، یہ سب معنی فعل ہے۔ ان سب کی نسبت کرنا ہے الی ما، اے الی شیء ہوا، ایسی چیز کی طرف کہ ہوا، یعنی وہ فعل کی نسبت کر رہا ہے نا، یا معنی فعل کی، کہ وہ فعل یا معنی فعل لہو، اسی کے لیے ہو،
یعنی فعل معنی فعل کی نسبت اس چیز کی طرف کرنا جس کے لیے یہ فعل معنی فعل ہے. لہو اے لذالک الشیء کالفاعل، جیسے معروف میں فاعل کے لیے ہے تو فاعل کی طرف نسبت کرنا. کالفاعل فیما بنی لہو، جسے فاعل کی طرف نسبت کرنا معروف میں، جیسے ضرب زید عمرا ہے نا. اب المفعول یا مفعول کی طرف نسبت کرنا فیما بنی لہو مجہول میں، جیسے ضرب عمرو. تو ضاربیت زید کے لیے ہے اور مضروبیت عمر کے لیے ہے. متکلم کے نزدیک ایسا ہونا چاہیے، سننے والے کے حساب سے نہیں، چونکہ نسبت وہ کر رہا ہے. متکلم کے عقیدے کے حساب سے وہ فعل معنی فعل اسی کے لیے ہے تو حقیقت کہلائے گا. متکلم ہی کے اعتقاد کے حساب سے وہ فعل معنی فعل جس کے لیے ہے ادھر نہ کر کے دوسری کی طرف کیا ہے، وہ ان کے عقیدے کے حساب سے وہ غیر ہے، تو یہ مجاز کہلائے گا. عند المتکلم، کر یہ متعلق ہے اس کے قول لہو سے، کر اس سے داخل ہو گیا جو اعتقاد کے مطابق ہو واقع کے مطابق نہ ہو. یعنی ان کے اعتقاد میں یہی ہے تو وہ حقیقت میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ حقیقت میں آئے گا. مثلا ایک کافر بندہ ہے، وہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے سبزہ کو اگا دیا. تو ان کے عقیدے میں یہی ہے، ان کے عقیدے میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں تو سبزہ اگتا ہے، تو بارش اگاتی ہے. تو یہ ان کے حساب سے مجاز نہیں ہوگا، مجاز نہیں ہوگا. یہی بات کوئی مسلمان کہے گا تو مجاز ہوگا، کوئی مسلمان کہے گا تو مجاز ہوگا، شرک نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ شرک کی جو تلوار لے کے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہ لوگ. فی الظاہر، ظاہر میں یعنی حقیقت میں اس کا اعتقاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے حساب سے پتہ یہ چل رہا ہے تو کہیں گے حقیقت ہے. غیر ہے ان کے ظاہر کے حساب سے بتا رہا تو مجاز. مثلا ایک بندہ ہے، اب ان کا اعتقاد کیا پتہ ہم کو، لیکن اچھا خاصا ہے، کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی لگا ہوا ہے. اب جو فعل اللہ کا ہے وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. اب عقیدہ کیا ہے، وہ اس کو وہ اللہ کے لیے مانتا ہے یا اسی کے لیے مانتا ہے، یہ تو کوئی پوچھنے نہیں جائے گا نا. لیکن اس کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے مانتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں مانتا ہے، تو مجاز کہیں گے. وہاں نیت پوچھی، یہ قرینہ ہے. کیا ہے؟ یہ قرینہ ہے ان کی، یہ حیت، یہ کیفیت، یہ قرینہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں مجاز ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے اگر کوئی غیر اللہ کی طرف سجدہ کر لیا تو فوراً اس کو کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، اور یہ مسلمان ہے، دیکھنے سے بالکل حلیہ یہی لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے. تو اگر وہ کہیں جا کے سجدہ کر لیا مزار وغیرہ میں جا کے تو فوراً کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہی ہے کہ یہ عبادت والا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے اس کا مطلب عبادت والا نہیں ہوگا. پھر سمجھ گئے؟ تو یا تو ایسی بیوقوفی کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے کسی کو دیکھ لیا کرتے ہوئے اس لیے کر رہا ہے، یا تعظیم کی نیت سے کر رہا ہوگا. تو وہاں سے حرام کا فتویٰ لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بندہ فاسق ہے. کیا کہیں گے؟ کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیں گے. کہ ہوا ایزن متعلق بقولہ لہو، یہ فی ظاہر بھی لہو ہی سے متعلق ہے، کر اس سے داخل ہوگا جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو، چونکہ اس کے ظاہر، اب اعتقاد کون پوچھنے جائے گا، اس کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا اس کی طرف جس کے لیے وہ ہے متکلم کے نزدیک فیما یفہم من ظاہرہ حالہ، اس میں جو اس کے ظاہری حال سے سمجھا جائے. ابھی ظاہری حال کیسے سمجھا جائے گا؟ مثلا وہاں کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ وہ اس کو غیر سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب وہ حقیقت مانیں گے. کیا مانیں گے؟ ہاں، بِأَلَّا يَنْصُبَ قَرِينَةٌ عَلَىٰ
انہو غیر ما ہوا لہو فی اعتقادہ، بے طور کہ وہاں کوئی قرینہ ہی قائم نہ ہو اس بات پر کہ یہ اس کے عقیدہ کے مطابق غیر کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ جیسے امت الربیع البقلا کہہ رہا ہے، یہاں کوئی قرینہ ہی نہیں قائم ہے کہ ہم یہ سمجھ پائے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فعل ربی کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے. تو وہاں مجاز نہیں کہیں گے، کوئی قرینہ ہی نہیں ہے وہاں. ومعنی کونہ لہو، لہو ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ انا معنہ قائم بہ، لہو اسی کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے جس کی طرف اس نے نسبت کی ہے. سمجھ گئے؟ خواہ اس سے صادر ہوا ہو یا صادر نہ ہوا ہو. سمجھ میں آئی؟ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو فاعل سے صادر ہوتی ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو اس سے صادر نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کا آنا آپ سے صادر ہوا، یہاں سے جائیں گے تو آپ کا جانا آپ سے صادر ہو رہا ہے، اور ناشتہ کر رہے ہیں تو یہ ناشتہ کرنا آپ سے صادر ہو رہا ہے. لیکن اسی میں ایک بندہ جو ہے لمبا ہو گیا، قریب بہت لمبا ہو گیا. یہ لمبا والا فعل اس کے ساتھ تو قائم ہے مگر اس نے اس کو صادر نہیں کیا. اگر بندے کے اندر یہ صدور کا اختیار ہوتا تو کوئی بونا ہوتا. اسی طرح کوئی اسی لنگر کا کھانا کھا کے موٹا رہا ہے اور کوئی دبلا رہا ہے، تو یہ موٹا ہونا دبلا ہونا تو اس کے ساتھ قائم ہے لیکن صادر اس سے، اس لیے لہو کا مطلب صادر ہونا نہیں ہے، اس کے ساتھ قائم ہونا. اب یہ عام ہے صدور کو بھی غیر صدور کو بھی. اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہو، وہ وصف لہو اور اس کا وصف ہو، وہ حق ہو اور اس کا حق یہ ہے کہ ایسندا الیہ اسی کی طرف اس کی اسناد ہو، خواہ وہ اللہ کا مخلوق ہو یا غیر کا مخلوق ہو، خواہ اس سے صادر ہو اس کی اختیار سے جیسے ضربا، یا نہ جیسے مرضا ماتا ہے نا. فاقسام الحقیقت العقلیہ علی ما یشملہ التعریف اربعۃ، تو حقیقت عقلیہ کی اقسام جس کو تعریف شامل ہے وہ 4 ہے، وہ چاروں قسمیں بنائیں گے. تو خیر حقیقت عقلیہ یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل جس کے ساتھ قائم ہے، یعنی جس کے لیے ہے جس کے ساتھ قائم ہے اسی کی طرف نسبت کرنا یہ حقیقت کہلائے گا. جس کے ساتھ قائم نہیں ہے ادھر نسبت کر دینا یہ مجاز کہلائے گا.